ڈائریکٹر جنرل ISI کی تعیناتی پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مابین ڈیڈ لاک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئینی طور پر خفیہ ادارے کا سربراہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن بطور حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل وہ فوج کے ڈسپلن میں آتا ہے اور آرمی چیف کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ DG/ISI کی تعیناتی ان کا اختیار ہے، تو آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ اس اہم ترین پوسٹ پر حاضر سروس جرنیل کی تعیناتی فوجی قیادت کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج کی جانب سے ندیم احمد انجم کو نیا DG/ISI تعینات کرنے کے اعلان کے ایک ہفتہ بعد اب حکومت نے کہا ہے کہ اس پوسٹ پر تعیناتی کا قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ DG/ISI کی تقرری کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا کیونکہ یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان اس وقت بہت آئیڈیل تعلقات ہیں۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں، اور نئے DG/ISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے، اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے DGI کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سول ملٹری قیادت کے آئیڈیل تعلقات کی ہانڈی بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی ہے اور اب یہ دراڑ بھرنے کی بجائے مزید بڑھے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی قیادت ایک ایسے شخص کو DG/ISI کی تعیناتی پر اپنی من مانی کرنے کی اجازت نہیں دے گی جس نے پچھلے 3 برس میں فوج کے ادارے کو اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال کر کے اس کی ساکھ کو برباد کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ DG/ISI کی تعیناتی کے لیے قانونی طریقہ کار کیا ہے جسے بقول وزیر اعظم اختیار نہیں کیا گیا، یا یہ بھی جاننا ہوگا کہ ماضی میں DG/ISI کی تقرری کیسے ہوتی رہی ہے اور ماضی میں اس کا اعلامیہ کون جاری کرتا رہا ہے۔ سینئر وکیل خواجہ حارث ایڈوکیٹ اس بارے میں کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس کے مطابق تو طریقہ کار یہ ہے کہ سیکرٹری دفاع 3 ناموں کی سمری تیار کر کے وزیر اعظم آفس بھجواتے ہیں اور وہاں سے منظوری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق تو یقیناً فائنل اختیار وزیر اعظم کا ہی ہے، لیکن اس میں آرمی چیف کی بطور سربراہ ادارہ مشاورت شامل ہوتی ہے۔ ایک سینئر قانوندان نے بتایا کہ DG/ISI کی تعیناتی کے لیے یقینی طور پر نام تو آرمی چیف ہی دیتے ہیں اور یہی روایت رہی ہے، لیکن چونکہ ISI وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے اس لیے یہ اتھارٹی وزیر اعظم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عموماً یہی ہوتا آیا ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم سے مشاورت کر کے نام وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم آفس بھجواتے ہیں اور پھر اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ حالیہ معاملے میں نام وزارت دفاع کے ذریعے نہیں آیا بلکہ آرمی چیف نے وزیر اعظم سے ملاقات میں براہ راست نام والی سمری پیش کر دی، اور اس دوران پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو یہ تحفظات ہیں کہ نئے DG/ISI کی منظوری سے پہلے ہی اعلامیہ جاری کر دیا گیا، اور وہ بھی جنرل فیض حمید کو مریم نواز شریف کی جانب سے چارج شیٹ کیے جانے کے چند گھنٹوں بعد۔ ماضی میں DG/ISI کیسے لگا کرتے تھے، اس حوالے سے حکومتی ذرائع نے بتایا کہ جب بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو ان کے دور میں DG/ISI کی تقرری کے موقع پر تنازع کھڑا ہوا تھا۔ جب حمید گل DG/ISI تعینات ہوئے جن کا بعد ازاں ملتان کو تبادلہ کر دیا گیا تھا، اس پر بھی سول ملٹری تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شمس الرحمان قلو کو DG/ISI لگا دیا، مگر فوج اور بینظیر کے مابین تناؤ برقرار رہا، لہذا DG/ISI کی تعیناتی پر تنازع پہلی دفعہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ ماضی میں بھی یہ معاملات یوں ہی چلتے رہے ہیں۔ نواز شریف جب 1997 میں وزیر اعظم تھے تب نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز پر وزیر اعظم اور تب کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے مابین تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پر وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جنرل جہانگیر کرامت سے کہا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اور وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف نے جنرل مشرف کو آرمی چیف تعینات کیا، لیکن پھر بھی سول ملٹری تناؤ برقرار رہا۔ بعد ازاں مئی سن 1999 میں کارگل تنازع کے بعد جنرل مشرف اور نواز شریف کے مابین بھی سرد مہری آ گئی۔ اس دوران وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی مرضی سے ضیاء الدین بٹ کو ISI چیف لگا دیا تھا، جس پر پرویز مشرف خوش نہیں تھے۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو ان کے غیر ملکی دورے سے واپسی کے سفر پر دوران پرواز ہٹا کر جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کرنے کا اعلان کیا تو جنرل مشرف نے مارشل لاء لگا دیا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا گزشتہ دور حکومت میں ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، جس پر فوج میں سخت غصہ پایا گیا اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے DGI کی تعیناتی پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد وزیر اعظم عمران خان عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی قیادت کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں یا ان کی جگہ اپنی مرضی کا DGI لے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو فوجی قیادت اور وزیر اعظم کے مابین اختلافات کی خلیج مزید وسیع ہونے کا امکان ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔